ایک سوال جو پوچھا گیا وہ یہ پوچھا گیا کہ قبلہ رخ پاؤں کر کے سونے کا کیا حکم ہے؟ اچھا، ہمارے معاشرے میں یہ بڑی مشکل ہے. جب ہم لوگ سینسیٹیو ہونے پہ آتے ہیں تو اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ کسی کے پیر قبلہ رخ ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں وہ قیامت آ گئی. اور بہت سے لوگ اپنے اجتہاد کے اعتبار سے وہ اس کو بے ادبی سمجھتے ہوئے اس رخ پر سونا کہ آپ کے پیروں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اس کو شاید حرام سمجھتے ہیں اور اس کو بے ادبی کا مصداق سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت نے خود بعض جگہوں پر تو حکم دیا ہے کہ انسان کو اس طرح لٹایا جائے جیسے اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں. حالت احتضار، جب انسان کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، وہ آخری وقت ہوتا ہے اس کے مرنے کا، جس کو حالت احتضار کہا جاتا ہے، اس میں مستحب کیا واجب ہے کہ انسان کو اس رخ پہ لٹایا جائے، چت اس طرح سے لٹایا جائے کہ اس کے پیروں کے تلوے جو ہیں وہ قبلہ رخ ہو جائیں. اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ مستحب بھی ہے، مثلا مرنے کے بعد غسل سے پہلے اس کو اسی سچویشن میں رکھنا کہ اس کے پیروں کے تلوے جو ہے وہ قبلہ رخ ہوں، یہ مستحب ہے. تو یہ حرام تو بہرحال نہیں ہے، نہ ادھر نہ ادھر. سونے کے اعتبار سے بھی اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان اس انداز سے سوئے، یا کم سے کم آداب کہہ لیں، اگر آپ مستحب تھوڑا سنگین لگے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی سونے کے آداب میں یہ ہے کہ انسان اس طرح سے سوئے کہ اس کے پیروں کے تلوے قبلہ رخ ہوں. اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کیونکہ احتضار میں اس طرح ہونا واجب ہے، اور موت کب آ جائے کوئی پتہ تھوڑی ہے، کوئی ایگریمنٹ تھوڑی ہوا ہے ہمارا جی ملک الموت سے کہ وہ جاگتے ہوئے میں ہی ہمیں لے کر جائے گا. کتنے لوگ ہوتے ہیں رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں، وہ سوتے ہی سوتے رہ گئے، ان کا سونا اتنا لمبا ہو گیا. درست؟ تو کیونکہ ایک امکان ہوتا ہے اس بات کا، لہذا یہ بات رجحان رکھتی ہے کہ انسان جب سوئے تو اس کے پیروں کے تلوے جو ہیں وہ قبلہ رخ ہوں. تو اس طرح سونے میں کسی قسم کی کوئی نافقتی کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ مستحب ہے اس طرح سے سونا. اور اگر مستحب نہ بھی آپ کہیں تو بالآخر وہی والی بات ہے کہ ایک ترجیح تو ہے کہ کم سے کم اس میں اس طرح سونے میں اگر انسان کی جان نکل جائے تو وہ جو ایک واجب ذمہ داری ہے وہ آٹومیٹکلی پوری ہو رہی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے بہرحال یہ سونا اس طرح سے کسی طرح سے ممانعت نہیں رکھتا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اس طرح سے سوئے. لیکن بعض اوقات جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو اس طرح قبلہ رخ کرنا ممکن نہیں ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں وہیں ہوتی ہیں جب ممکن ہو. وہ فرض کریں اگر ممکن نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں انسان؟ اڑنا ممکن نہیں ہے، اڑتے ہیں؟ نہیں اڑتے، ویسے ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے اڑنا. تو اگر فرض کریں واقعی کوئی ایسی صورتحال ہو کہ وہ ممکن ہی نہ رہے وہ کام، آپ یعنی یہ طے ہونا چاہیے کہ واقعی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود بولتے ہوئے کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈاکٹر پیچھے پڑ جائے گا یا پڑ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ رسول کے پیچھے اتنی امت پڑی ہوئی تھی تو رسول نے کیا کام چھوڑ دیا اپنا؟ تو صرف اس وجہ سے کہ جی وہ ناراض ہو جائے گا، ڈاکٹر لوگ شور شرابہ کریں، حکومت نے ان کو بولے بھائی واجب ذمہ داری ہے، تم مسلمان نہیں ہو مگر کیا اس کو تھوڑی سی اس کی غیرت کو جھنجھوڑیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ لگ کے بیڈ کو ہلا دے گا. درست؟ لہذا اگر واقعی ممکن نہ رہے کسی بھی صورت میں، مثلا فرض کریں وہ ایسی جگہ پر ہے کہ آپ کو گھسنے نہیں دے رہے ہیں، آئی سی یو میں آپ کو گھسنے نہیں دے رہے ہیں، اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ، تو پھر ظاہری بات ہے جب اختیار میں نہیں ہے تو تکلیف ہی نہیں آئے گی آپ کے اوپر. تو یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جہاں پر ممکن ہو اور قدرت ہو آپ کے اندر اس کام کو انجام دینے کی، تو پھر یہ کام آپ کے لیے کرنا ضروری ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. سونا کس طرح سے چاہیے؟ یعنی پاؤں اگر کسی کے قبلہ رخ ہوں تو ہو یہ تو حرام عرفی ہو جائے گا. اچھا اس سلسلے میں بتا دوں کہ سونا بہتر کیا ہے، یا کچھ علماء مستحب کہتے ہیں، کچھ بہتر بھی کہتے ہیں. کچھ اس میں علماء کے دو نظریات ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اس طرح سے سوئیں، دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ، جس طریقے سے قبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے، یعنی جو اس کے مقادیم بدن ہے، یعنی اس کا چہرہ ہے، اس کا سینہ ہے، اس کا پیٹ ہے، یہ قبلہ رخ ہو.
چاہے دائیں کروٹ سے قبلہ رخ ہو چاہے بائیں کروٹ سے قبلہ رخ ہو. ایک گروہ علماء یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے سونا چاہیے، یعنی بہتر ہے یا مستحب ہے کہ اس کے جسم جس طرح قبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے. ایک یہ ہے علماء کا نظریہ. اچھا، دوسرا جیسے کہ آیت اللہ بہجت بھی ان کے متعلق بھی ملتا ہے کہ ہمیشہ اسی طرح سے اس دائیں یا بائیں کروٹ ایسے لیٹتے تھے کہ جسم کے اگلے حصے جو ہے ان کے قبلہ رخ ہوں. اچھا، ایک اور دوسرا گروہ علماء ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، قبر میں جس طرح لٹایا جاتا ہے اس طرح بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر اس طرح سے جس طرح محتضر کو لٹایا جاتا ہے. یعنی جو شخص حالت احتضار میں ہوتا ہے، جان نکلنے والی ہے، تو اس وقت کچھ چیزیں اس کے اوپر خود واجب ہوتی ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی واجب ہوتی ہیں. مثلا وہ تو بیمار ہے، مریض ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس ان کا حالت احتضار چل رہا ہے. اب واجب ہے کہ اس کو قبلہ رخ کر دیا جائے. تو قبلہ رخ کرنے کے معنی کیا ہیں؟ قبلہ رخ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس طرح سے اس کو لٹائیں کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہو. پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں. یعنی اگر کوئی بیمار ہے اور اس طرح سے لیٹا ہوا ہے تو اس کے پاؤں کے جو تلوے ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں. تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں، جس میں آقا سیستانی بھی شامل کہ زیادہ سونا بہتر اس طور پر ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں. لوگ کہیں کہ کسی کو اگر آپ بتائیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے محتضر کو لٹایا جاتا ہے اس طرح سے سونا بہتر ہے. کچھ علماء تو کہتے تھے کہ جس میں پاؤں کے تلوے نہیں ہوتے، اس میں مقادیم بدن قبلہ رخ ہوتے ہیں، یعنی سینہ، چہرہ، پیٹ وغیرہ یہ قبلے کی طرف ہوں. لیکن آقا سیستانی فرماتے کہ نہیں، محتضر جس طریقے سے محتضر کو لٹایا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں، اس طرح سے اس کو سونا چاہیے. تو لیکن عمومی طور پر عام لوگ اس کو تقریباً بہت زیادہ مکروہ، ناپسندیدہ یا شاید حرام کے طور پر بھی سمجھنے لگے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں، مثلا مساجد کے اندر جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یا مسجد نبوی یا مسجد الحرام میں بھی اکثر لوگ سو جاتے ہیں، تو اپنے پاؤں کی بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ قبلے سے کی طرف نہ ہونے پائے، ورنہ کوئی بھی شخص ہوگا وہ سوتے میں اس کی ٹانگوں کا رخ تبدیل کر کے چلا جائے گا. تو بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایک مثالیں تھیں جو اگرچہ کوئی شرعی طور پر تو حرام عرفی کی کوئی قسم نہیں بنتی، لیکن ایک اپنے طور پر میں نے اس کو شامل کر دیا کہ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام تو نہیں ہے لیکن لوگ اس کو حرام سمجھنے لگے ہیں.